مبشرہ فرما خوشخبریاں دینے والا بنا کر ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے. محبوب پاک نے کوئی ایک چیز ایسی نہیں جس کے بارے میں بشارت نہ عطا فرمائی ہو نبی پاک نے. اب یہ سردیوں کا موسم آ رہا ہے. یہ پچھلے سال کا ماہنامہ فیضان مدینہ آپ پڑھیں نا, اور آپ میں سے جتنے دفتری لوگ بیٹھے ہیں آپ ماہنامہ فیضان مدینہ لگوائیں اور پڑھیں, اپنے گھروں میں لگوائیں. ایک باری تسی پڑھ لیا میں یقین نال کہنا تو چس پہ جانی, اور پھر اس کو پڑھیے آپ پورے سال کے لیے لگوا لیجئے. اور اب تو ایک نئی کتاب آئی ہے, اس کا نام ہے اربعین عطار. میرے مرشد گرامی نے 40 حدیثیں لکھی تھی, تو وہ ایک دوست نے جمع فرمائی اور اس کی مختصر تشریح ہے. یار 40 حدیثیں, آپ کو پتا 40 حدیثیں یاد کرنے پر فضیلت یہ ہے کہ وہ بندے پر شفاعت و جنت کا ثواب دیا جاتا ہے آپ کو. ہاں تو وہ اربعین عطار 40 حدیثیں عطار نے جو جمع فرمائی ہیں, اور میں نے وہ کتاب پڑھی ہے. یقین کریں مجھے یوں لگا کہ آپ پہلی حدیث سے آخری تک پڑھے نا تو پوری دنیا کے جتنے شعبے ہیں امیر اہل سنت نے چن چن کے حدیثیں وہ بیان کی ہیں. لگتا یہ ہے کہ حدیث کے ذریعے ہم پوری دنیا کی سیر کر رہے ہیں اور ہمارے سامنے حقیقت عیاں ہو رہی ہے. میرے محبوب پاک علیہ السلام کے فرمان میں ایسی برکت ہے, سمجھ آ رہی ہے. گرامی قدر حضرات, اس واسطے اربعین عطار نامی کتاب ہے, اس کو بھی لے کر آپ پڑھے سارے حضرات, خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہو جائے گی. یہ ماہنامہ فیضان مدینہ پچھلے سال والا, اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. جاگیں گے تو سناؤں آپ حضرات کو. فرمایا یہ جو سردیوں کا موسم ہے یہ بندہ مومن کے لیے گفٹ ہے, تحفہ ہے. کہا وہ کیسے؟ فرمایا اس طرح کہ رات ہوتی ہے لمبی, کم از کم 14-15 گھنٹے کی رات ہوتی ہے. فرمایا آدھی رات عبادت کرے, آدھی رات سو جائے, ایک تو یہ گفٹ ہے. فرمایا دن چھوٹا ہوتا ہے, سارا دن روزہ رکھے, یہ بھی گفٹ ہے. آئے صدقے جاما, یہ بندہ مومن کے لیے گفٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس واسطے یہ گفٹ آ گیا. آج ٹھنڈی ہوا چل پئی ہے, تو کیا میں امید کروں یہ گفٹ بھی ہم حاصل کریں گے. ہفتے میں ایک رات تو نکال کے دیکھنا, کو گھنٹہ ٹائم نکال جس میں تو ہو اور تیرا رب ہو, تو یہ چاس پہ جائے تو پھر انہوں عادت بنا لے, خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہو جائے گی. لیکن ہماری توجہ ادھر نہیں نا. اللہ اکبر. اب اگلی بات, وَنَذِيرًا, فرمایا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. قرآن کے پیغام سے کبھی منہ نہ موڑنا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں, اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. 16واں پارہ پڑھیے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا جس نے میرے قرآن سے منہ موڑا, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي أَيَّ الْقُرْآنِ, جس نے میرے قرآن سے منہ موڑا, فرمایا ہم ان لوگوں کی معیشت بھی برباد کر دیں گے. ساری دنیا کے معیشت جتنے ایکسپرٹ ہیں ہمارے سامنے بٹھاؤ, ایک آیت میں ان کی ہوا نہ نکالے تو بات ہوئی نا. نہیں آپ یوں کر لیں, آپ یوں, یہ ہے یہاں ٹیکس لگا دے, یہاں لگا دے, یہ کر لیں, وہ کر لیں, اور جاؤ چھڑکڑیاں گوڑیاں, تینوں کی پتہ معیشت میں ٹھیک ہونیاں نے. قرآن کی مخالفت کرتے ہو ظالمو, تمہارا باپ بھی آ جائے تو کچھ نہیں کر سکتا. اور جس دن تم نے قرآن کے مطابق اپنی تجارت شروع کر لی, قسم خدا کی جو بدر والوں کی مدد کر سکتا ہے تیری معیشت کی بھی مدد کر سکتا ہے. ہمارا یقین ہی کوئی نہیں, ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. یہاں جو انگریزوں کو کتے نہلانے والے ہیں سارے ہمارے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں. یہ ہیں جو آپ کو بتائیں گے, اور یہ ایکسپرٹ کھانے کے ہیں, بچانے کے نہیں ہیں. بچانے کے لیے تمہیں چاہیے تو کوئی فاروق اعظم کا غلام چاہیے نا. ہون نہ بولے آجے, ہون نہ بولے آجے. بریانی کی پلیٹوں پر ناچنے والے کئی لوگ ہیں جن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ان باتوں کی, لیکن ہم بات کر رہے ہیں قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کر. اور فرمایا میرے قرآن سے منہ نہ موڑنا, معیشت برباد ہوئے. آج جتنے تاجر پریشان ہیں, ہمارے ملک میں بحران ہے, سیاسی طور پر بھی, صحافتی طور پر بھی, تجارتی طور پر بھی, مذہبی طور پر بھی, علاقائی طور پر بھی, ہمارے گھروں میں اخلاقی طور پر بھی, ہر اعتبار سے بحران ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے تم نے منہ موڑا ہوا ہے. اور کوئی کہتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے, کوئی کہتا ہے یہ جو جمہوری بچے ہیں ان کا قصور ہے, کوئی کہتا ہے صحافی ایسے ہیں کہ منہ میں ہڈی ڈالو تو بولتے ہیں ورنہ نہیں بولتے, کوئی کہتا ہے یہ وکیل ہیں جو سارا کام برباد کرتے ہیں, جنہاں دا کتے غصہ نہیں نکلتا وہ کہتے ہیں مولویوں نے کام خراب کیتا ہے. اور بیڑا غرق ہو جائے ایسے لوگوں کا جو غلط بیانی کرتے ہیں. تباہی تب ہوئی ہے جب ہم نے قرآن سے منہ موڑا ہے. آج بھی قرآن کی طرف آجا, قسم خدا کی پرچم اسلام بھی بلند ہو جائے
جائے گا مسلمان تیرا سر بھی دنیا میں بلند ہو جائے گا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں یہاں پر رات کی؟ ایک دوسرے پر الزام لگانے کے سوا ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، سمجھ آ رہی؟ ہماری تو غیرت مری ہوئی ہے، اگر غیرت جاگتی ہوتی تو آج فلسطین کا یہ نقشہ نہ ہوتا۔ آپ دیکھو دنیا میں 57 ممالک اسلامی ہیں اور یہ انتظار کر رہے ہیں ابابیلوں کا، ڈوب کے مر جاؤ۔ ایک اسلامی حکمران بندے کا پتر بن کے کہہ دے اوے تکڑے ہو جاؤ اسرائیلیوں، میں آؤں پیاں انہاں دیاں نسلیاں ویکھیا جے۔ کفر کی کیا مجال ہے کہ مسلمان کے سامنے آ جائے؟ اس واسطے اپنے آپ کو سنبھالو، تھوڑا نبی کے دیوانے بنو، اور اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کی غیرت بھی جاگ جائے، ان کو سمجھ آ جائے مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جسم کی مانند ہوتا ہے، تکلیف ہو تو سب محسوس کرتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے تو آواز حق تو بلند کر دو نا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات، اب ذرا اگلی بات سمجھیے۔